السلام علیکم دوستو۔ 29 اکتوبر 1923 میں جب مصطفیٰ کمال عطا ترک نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کیا، سلطنت عثمانیہ نے 30 اکتوبر 1918 کو پہلی عالمی جنگ سے دستبرداری کے لیے برطانیہ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے پر دستخط کے بعد اس سلطنت کے زوال کا سفر اختتامی مراحل میں داخل ہوا۔ بالآخر 29 اکتوبر 1923 کو ترکی کے اعلان آزادی کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ تو دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران علی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لائف۔ 600 سال سے زائد عرصے تک قائم رہنے والی اس سلطنت کی بنیاد 13ویں صدی میں ترکی بولنے والا ایک خانہ بدوش قبیلے کے سردار عثمان نے رکھی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب جنوب مشرق ایشیا کے سرسبز میدانوں اور صحرا سے تعلق رکھنے والے گھوڑ سوار خانہ بدوشوں کے لیے مغرب کا رخ کر رہے تھے اور اپنے راستے میں آنے والی سرزمینوں کو فتح کرتے جا رہے تھے۔ عثمان نے اناطولیہ میں رومی سلطنت کے مشرق حصے کے مفادات پر حملہ شروع کیا اور بعد میں عثمان کے جانشینوں نے باستینی سلطنت پر حملے کا سلسلہ جاری رکھا، جس میں انہیں کامیابیاں بھی حاصل ہوتی رہیں۔ 15ویں صدی عیسوی میں بالآخر مسلسل حملوں کے نتیجے میں باستینی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد عثمانی ترکوں نے شمال میں درمیان مشرق میں بغداد بصرہ اور جنوب میں عرب اور خلج کے علاقے کو فتح کر لیا۔ مورخین کے مطابق ایک دور ایسا بھی گزرا جب سلطنت عثمانیہ میں شامل علاقوں کی کل آبادی 5 کروڑ تھی، جبکہ اس وقت انگلستان کی کل آبادی 40 لاکھ تھی۔ عثمانی سلطنت نے دنیا کے 20 مختلف اقوام پر حکمرانی کی۔ 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا پھیلاؤ تو جاری رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ داخلی کمزوریاں بھی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ تو دوستو، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے زوال کا آغاز شروع ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کا انتظامی ڈھانچہ اور معیشت 1600 کے بعد بدتر کمزور ہونا شروع ہوئی، اور یہی دو مسائل آنے والے حکمرانوں کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہوئے۔ معاشی اور نظامی حکومت کی کمزوری کی وجہ سے عثمانیوں کو یورپ میں حاصل عسکری بالادستی پر بھی زوال آیا۔ دوسری جانب یورپ میں نشاء ثانیہ اور مصطفی انقلاب کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ عثمانی سلطنت میں اقتدار کی مغربی ممالک سے تجارت مسابقت میں ناکامی نے سلطنت کو مزید کمزور کر دیا۔ 18ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے نظام حکومت میں کئی تبدیلیاں اور اصلاحات کی گئی۔ 1789 میں سلطان بننے والے سلیم سوئم انتظامیہ اور معاشی نظام میں بڑی بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں لے کر آئے۔ سن 1808 میں سلطان محمود دوئم کے دور میں اصلاحات کا ایک اور دور شروع ہوا۔ ان کے دور میں معاشی عسکری پالیسیوں کو تشکیل دیا گیا، جسے انتظامیت کا نام دیا جاتا ہے، اور بعد میں یہ اصلاحیت ان کے بیٹے عبد المجید اول اور عبد العزیز نے نافذ کی۔ سلطان محمود دوئم کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے انتظامات یعنی نظام حکومت میں تبدیلیوں کے حامی ایک گروہ پیدا ہوا، تو دوسری جانب مذہبی قوانین اور روایت پر اصرار کرنے والا طبقہ تھا۔ 1876 سے 1909 کے دوران 3 دہائیوں میں آنے والے سلطانوں نے ایسی قانونی تبدیلیاں کی جن پر جذبات پسند طبقے میں رد عمل پیدا ہونا شروع ہوا۔ یہ یورپ میں بھی انقلابی طریقوں کا دور تھا۔ اسی دور میں سلطان عبد الحمید دوئم نے اقتدار سنبھالا تو نظام حکومت میں تبدیلیوں کے مطالبات بڑھنے لگے۔ خاص طور پر یہ مطالبات کرنے والے جوانن ترک کے طور پر منظم ہو رہے تھے۔ انہیں غربی تعلیم یافتہ افراد میں مقبولیت حاصل تھی۔ سلطان عبد الحمید کی سلطنت عثمانیہ میں دوسرے آئین دور کا آغاز ہوا۔ جوانن ترک میں شامل مختلف گروہوں نے سیاسی پارٹیاں قائم کرنا شروع کر دی اور ایک بار پھر اقتدار کی کھینچا تائی شروع ہوئی۔ اسی دوران سلطنت عثمانی فوج مختلف محاصروں پر پسپا ہو رہی تھی اور دارالحکومت میں صورتحال مسلسل ابتری کا شکار تھی۔ اسی دوران پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہوا۔ عثمانیوں نے اس جنگ میں روس پر حملہ کیا اور اسی جنگ میں جرمن، آسٹریلیا، بلغیریا کے ساتھ مرکزی قوتوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ عثمانی اتحادی فوجیوں کے خلاف ابتدا میں کامیابیاں حاصل کرتے رہے، لیکن عرب جب ان کے مقابلے میں اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تو عثمانیہ اور مرکزی قوتوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد برطانیہ، فرانس، اٹلی کی افواج کاستونیا اور رمز میں داخل ہوئی۔ عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی اس شکست کے بعد ترکی میں مصطفیٰ کمال کی قیادت تک قومی تحریر منظم ہونا شروع ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔